بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نفل روزے کے بارے میں جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر کسی نے نفل روزہ رکھ لیا تو اب بغیر عذر کے نفل روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ البتہ نفل روزے میں یعنی ایک عذر اور ہے جو کہ واجب اور فرض روزوں کے متعلق معتبر نہیں ہے، وہ عذر ہے ضیافت کا، یعنی کسی نے اس کو کھانے پہ بلایا ہے اور اس کا روزہ ہے، مثال کے طور پر دن کے کھانے پہ بلایا ہے اور یہ روزے سے ہیں، یا کوئی اس کا مہمان بنا ہے اور میزبان جو ہے وہ روزے سے ہیں۔ اگر میزبان ساتھ نہ کھائے تو مہمان نہیں کھاتا، یا اگر یہ کسی کا مہمان بنا ہے، اس کا نفل روزہ ہے اور یہ میزبان کے ہاں کھانا نہیں کھاتا تو میزبان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے عذر کی وجہ سے نفل روزہ اس کو افطار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق فقہاء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول ان میں یہ ہے کہ اگر نفل روزہ رکھنے والا شخص وہ جانتا ہو کہ جس نے اس کی دعوت کی ہے، کھانے پہ بلایا ہے، وہ صرف اس کی حاضری پر راضی ہوگا اور روزہ افطار نہ کرنے پر اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر روزہ افطار نہ کرے۔ اور اگر یہ جانتا ہو، اس کو یقین ہو کہ اگر اس کے ہاں کھانا نہیں کھائے گا تو کھانا نہ کھانا، روزہ افطار نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، تو پھر روزہ افطار کرے اور اس کی قضا کرے۔ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس روزے دار کو، نفل روزہ رکھنے والے کو ہی اپنے اوپر اعتماد ہو قضا کرنے کی، تو پھر افطار کرے اپنے باعث اذیت کو دور کرنے کے لیے، اور اگر اپنے اوپر یہ اعتماد اور بھروسہ نہ ہو کہ میں پھر اس کی قضا کر لوں گا، تو پھر افطار نہ کرے، اگرچہ افطار میں کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہو۔ اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب یہ روزہ افطار کرنا یہ زوال سے پہلے ہو، یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہو، جبکہ زوال کے بعد تو اگر زوال کے بعد کا وقت ہو تو پھر افطار نہ کرے۔ ہاں البتہ ایک صورت میں افطار کرے جب ترک افطار میں، یعنی روزہ افطار نہ کرنے میں والدین کی نافرمانی ہوتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں ظہر کے بعد بھی، زوال کے بعد بھی نفل روزہ کو افطار کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ قضا اس کے اوپر لازمی ہوگی، کیونکہ نفل لازم النفل بشروع، جو چیز نفل ہو اور آدمی اس کو شروع کرے تو پھر وہ لازم ہو جاتی ہے، اگرچہ اس عذر کی وجہ سے اس نے افطار کر لیا لیکن اب پھر اس کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی رمضان کے پورے مہینے میں مجنون رہا اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد، یا رمضان کی آخری رات، یعنی جب رمضان کا آخری دن گزر جائے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد اس کو جنون سے افاقہ ہوا، تو ان دو صورتوں میں اس پر رمضان کے مہینے کی روزوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص رمضان کے درمیان میں اس کو افاقہ ہو گیا تو باقی روزے بھی رکھے گا، اور جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں ان کی بھی قضا کرے گا۔ اور اگر رمضان کے پورے مہینے میں بے ہوش رہا تو بالاجماع جو ہے وہ پورے رمضان کی قضا کرے گا۔ غازی
اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اس کی دشمن سے لڑائی ہوگی رمضان کے مہینے میں، اور وہ اس کو خوف ہو ضعف اور کمزوری کا، یعنی اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہوگا اور پھر غزا نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے۔ پھر اگر لڑائی کا اتفاق نہیں ہوا، یعنی لڑائی نہیں ہوئی، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ قتال میں جو ہے وہ قتال میں محتاج ہوتا ہے تقدیم افطار کی طرف، تاکہ اس کو قوت حاصل ہو جائے۔ اور مرض اس طرح نہیں ہے، یعنی مرض کوئی مریض نہیں ہے اور پہلے سے روزہ افطار کر رہا ہے، اس کے لیے اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی صنعت کار ہے جو اپنے نفقہ اور اپنے کمائی کی طرف محتاج ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اگر وہ اپنی صنعت اور اپنے پیشے میں مشغول ہوگا تو اس کو ایسا ضرر لاحق ہوگا جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنا اس کے لیے مباح ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر حرام ہے کہ روزے کو کیا کرے، افطار کرے، مرض لاحق ہونے سے پہلے اور وہ عذر لاحق ہونے سے پہلے جس کی وجہ سے روزے کو افطار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر پیشے میں اپنے صنعت میں لگ کے اس کو ایسا عذر جو ہے لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے،